السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ آج کی ویڈیو میں جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ صحابہ اکرام کے طبقے میں سے مقبول ترین طبقہ ہے۔ ویسے تو تمام صحابہ اکرام ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، مگر ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے علاوہ قرابت داری بھی حاصل تھی۔ تو ایسے ہی صحابہ، ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات، ان میں سے 10 کو میں نے یہاں جمع کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے سنا اس حال میں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پہلو میں تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کو دیکھتے اور کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے اور فرما رہے تھے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حدیث نمبر 2، حضرت عدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ حضرت حسن بن علی ان کے کاندھے پر تھے اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، پس آپ بھی اس سے محبت کریں۔ تیسری حدیث، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ندعو ابناءنا و ابناءکم، چاہیے کہ ہم بلائیں اپنے بچوں کو اور تم بھی بلاؤ اپنے بچوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور فرمایا اے اللہ، یہ سب میرے اہل بیت ہیں۔ چوتھی حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح اس حال میں نکلے کہ ان پر کالے بالوں والی منقش چادر تھی، پس حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما آئے تو آپ نے ان کو داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین بن علی آئے، وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، ان کو بھی داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان کو بھی داخل کر لیا۔ پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے گندگی کو اے اہل بیت، اور تم کو پاک کر دے اچھی طرح پاک کرنا۔ پانچویں روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حدیث نمبر 6، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن دیکھا اس حال میں کہ وہ اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر خطبہ دے رہے تھے، پس میں نے ان کو یہ فرماتے سنا اے لوگو، بے شک میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں 2 چیزیں، جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی، ایک اللہ کی کتاب، نمبر 2 میری اولاد، میرے اہل بیت۔ 7ویں حدیث، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا میں ان سے لڑوں گا جو ان سے لڑے گا، اور ان سے صلح کروں گا جو ان سے صلح کرے گا۔ 8ویں حدیث، جمیع بن عمیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھپھی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا، میں نے ان سے سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ پھر کہا گیا کہ مردوں میں؟ فرمایا ان کے شوہر سے۔ 9ویں حدیث،
حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ 10ویں حدیث، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضرت حسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سر سے لے کر سینے تک سب سے زیادہ مشابہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ تھے اس سے نیچے کے حصے میں۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اور 90% لوگ ہماری ویڈیوز کو بغیر سبسکرائب کیے دیکھتے ہیں، تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔